آپ نے جو ابھی کہا کہ ایران نے پھینٹی لگائی اسرائیل کو، بہت سی چیزیں ہیں کہ وہ ہم ابھی ڈسکلوز نہیں کر سکتے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اسرائیل کو پاکستان سے پریشانی کیا ہے، غصہ کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل جو ہے، اگر ہندوستان نے پاکستان کے خلاف کوئی بھی جارحیت کی تو اسرائیل ایک دفعہ پھر ان کا ساتھ دے گا. دو چیزیں میں غصہ زیادہ ہے نا. ایک تو اسرائیل نے براہ راست ہندوستان کی مدد کی پاکستان کے خلاف جارحیت میں، جو ہاروک میزائلز تھے، جو بڑا پاورفل میزائل ہے، رومنگ میزائل بھی ہے اور انٹیلیجنس کا کام بھی کرتا ہے، اور اس کو آپریٹ کون کر رہا تھا؟ اسرائیلیز. جی. سو اس کا مطلب اسرائیل براہ راست انوالو تھا، اور وہ کوئی ہم نے 80 یا 90 میزائل ان کے تباہ کر دیے. ٹھیک ہے. اور ہر میزائل $10 ملین کا ہے، تو $1 ارب کا. تو لیکن اصلی تو وہ ٹیکنالوجی فیل ہو گئی. دوسرا جو تھا کہ ایران کے ساتھ جو یکجہتی کا پاکستان نے اظہار کیا، اور اس کا تو برملا انہوں نے تشکر کہا ایرانین پارلیمنٹ میں، وہ بھی ایک جس طرح ہم نے پاکستان نے سعودی عربیہ کے ساتھ تیرے اکٹھے مل رہے ہیں، تو ایک اسلامی یکجہتی کا اظہار تھا. مجھے ایرانی امبیسڈر نے کہا کہ 2 ممالک نے ہمارا ساتھ دیا ہے اس جنگ میں، جب جنگ ختم ہوئی اسرائیل کے خلاف، ایک پاکستان اور ایک سعودی عربیہ. اچھا. انہیں سعودی عربیہ کے نام بھی لیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عربیہ کے جو بادشاہ ہیں کنگ سلمان، انہوں نے اپنا چھوٹا بیٹا جو ہے خالد بن سلمان KBS، جو MBS کا چھوٹا بھائی ہے، وہ 17 اپریل کو جا کے رہبر کو ملا، اس نے خط دیا اور اس میں ایشورنس دی. تو یہ دیکھیں نا، وہ پاکستان، سعودی عربیہ، ایران، اور پاکستان نے بھی بھرپور ہر قسم کی امداد کی. اچھا منیر اکرم صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے، آپ کی آبزرویشن، آپ کا کیا مشاہدہ ہے کہ کیا واقعی ہندوستان اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف دوبارہ کسی جارحیت کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ جی حامد صاحب، جیسے مشاہد صاحب نے کہا کہ ان کی جو کوآپریشن ہے وہ بہت عرصے سے جاری ہے. اسرائیل نے ہندوستان کی بھرپور سپورٹ کی ہے، ٹیکنالوجی میں، ملٹری وغیرہ وغیرہ، انٹیلیجنس میں ان کی سپورٹ کی. تو وہ ان کی کوآپریشن تو جاری ہے، اور ان کی آبجیکٹیوز کنورجنٹ ہیں ہمارے خلاف. تو یہ کوآپریشن تو ضرور جاری رہے گی. اب جہاں تک کہ ہندوستان کے ارادے کیا ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ تیار نہیں ہیں، ان کے پاس کیپیبلٹیز نہیں ہیں پاکستان کے خلاف واپس اگریشن شروع کرنے کا. پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے جا کے انہوں نے کوئی موقع نہیں ڈھونڈنا ہے. وہ ضرور موقع ڈھونڈیں گے جس کے تحت پاکستان کو پھر وہ دبا سکیں، کورس کر سکیں اور اس کے خلاف ایگریشن کر سکیں. کیونکہ ان کی پرائیڈ بہت ہرٹ ہو گئی ہے، ان کی کریڈیبلٹی ایروڈ ہو گئی ہے یہ 4 دن کی جنگ میں. تو انہوں نے ریٹریو کرنا ہے. ان کی جو ریپوٹیشن ہے، جو گلوبل کریڈیبلٹی ہے، اس کو ریٹریو کرنے کے لیے انہوں نے کہا آگے جا کر پاکستان کو دبانے کی ضرور کوشش کریں گے. اور میرے خیال میں ہمیں بالکل خبردار رہنا چاہیے کہ کس وقت بھی ان کو موقع ملا تو ہمارے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں. اچھا مشاہد صاحب، تھوڑے دن پہلے اعزاز چودھری صاحب جو ہیں، ہمارے سابق فورن سیکرٹری ہیں، وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ جی اکتوبر میں ہمیں بہت ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. اکتوبر میں ہندوستان کی طرف سے کوئی فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے، کوئی سازش ہو سکتی ہے جس کو بنیاد بنا کر وہ دوبارہ ہم پہ حملہ کر سکتے ہیں. یہ تو فالس فلیگ تو ان کا پرانا شیوا رہا ہے، لیکن اس دفعہ ایکسپوز ہو گیا. لیکن آپ نے جو بات کی نا، جو انڈو اسرائیل ایکسس کس طرح آپریٹ کرتا ہے، ایک تو ہے نا ڈائریکٹ حملے کی بات، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. اب مثلا میں آپ کو دیتا ہوں کہ جو کوورٹ آپریشنز ہیں، جس میں دونوں کو ہرٹ کرنا چاہتے ہیں، ایران اور پاکستان کو. بلوچستان، آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی میں انہوں نے اناؤنس کیا MEMRI، MEMRI، مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہے واشنگٹن میں، جو موساد کا ایک تھنک ٹینک سمجھا جاتا ہے. ایکچولی تھنک ٹینک نہیں، ان کی ایک عام ہے. انہوں نے کہا کہ ہم بلوچستان اسٹڈیز پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، اور وہ فوکسڈ ہے ہمارا بلوچستان صوبہ اور ایران کا سیستان بلوچستان صوبہ جوائنٹلی، تاکہ اس میں ہم درار ڈالیں، اور اس میں آزادی کی بات بھی کی اور اس ٹائپ کی بات کی. تو وہ ایک ایگزامپل ہے ان کی گٹھ جوڑ کا، کہ جو کوورٹ آپریشنز ہیں، جو ان کے اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہے،
اسرائیل کی طرف سے بھی اور ہندوستان کی طرف سے وہ اور ایکٹیویٹ ہو گیا ہے. تو اس لیے ہمیں بلوچستان میں احتیاط کرنی یس یہ تو بلوچستان از اے اسٹارٹنگ پوائنٹ, کیونکہ یہ صوبہ لنک اپ کرتا ہے ایران اور پاکستان کے ساتھ. ہمارا 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے ایران اور پاکستان کا, تو یہ ایک مشترکہ دشمن ہم فیس کر رہے ہیں اس وقت, جو انڈو اسرائیل ایکسس. اور اس میں ایک دفعہ مجھے عطاءاللہ مینگل صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو آزاد بلوچستان کی بات کرتے ہیں لوگ, یہ بڑا مشکل, ایک ناقابل عمل, امپاسبل ہے اس لیے پروجیکٹ کہ اس میں 3 ملک جو ہیں ان کو توڑنا پڑے گا, ایک پاکستان, ایران اور پھر افغانستان, پھر وہ تمام بلوچ علاقے جو ہیں متحد ہوتے ہیں, جس طرح وہ کردستان والی بات ہے. یہی بات میں نے سیلگ ہیرزن کو کی تھی, جس نے کتاب تھا نا, کتاب بھی لکھی تھی اس بلوچستان کے اوپر. میں کہا یہ پاسبل نہیں ہے, اور انلیس کہ کوئی پوری بین الاقوامی سازش ہو اور ایک انٹرنیشنل کنسنسس ہو, وہ حساب نہیں ہے اس کا. یہ آسان نہیں, کیونکہ پورا خطہ آپ کو تہس نہس کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے پھر ہمیں چاہیے کہ ایران اور پاکستان مل کے اس مسئلے پہ بھی تھوڑا سا احتیاط کریں. اور یہ شروعات ہیں, دیکھیں نا, وہ سافن اپ کرنے کے لیے پہلے وہ یہ کام کرتے ہیں نا, تھرو موساد, ان کی انٹیلیجنس کام کرتی ہے. اور ہمیں یہ محتاط ہونا چاہیے کہ جیسے تہران میں موساد کے آپریٹرز پکڑے گئے, اسلام آباد میں بھی اب بڑا ٹارگٹ ہوگا موساد کا. اور قطر میں انڈینز پکڑے گئے جو موساد کے لیے کام کر رہے تھے, 8 بندے تھے اور ان کو سزائے موت ہوئی. قطر میں وہ ایز انڈین ورکرز تھے, بٹ ایکچولی دے ور موساد ایجنٹس. اور پاکستان میں پچھلے کافی سالوں کے دوران کچھ ایسے آپریشن ہوئے ہیں جس میں کہ کچھ فورن ایمبیسیز کے لوگ جو ہیں وہ موساد کے لیے کام کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. نہیں, فورن ایمبیسیز کچھ ممالک کی ہیں, اس میں کچھ چھوٹے موٹے یورپین ممالک بھی ہیں, اور کچھ شاید ایشیا, لاطینی امریکہ, کوئی اس قسم میں لوگ چھوڑ دیں, نام نہیں لیتے. ہاں نہیں, مطلب ہے کہ یہ وہ ڈائریکٹلی تو نہیں, اسرائیل ایمبیسی تو کوئی نہیں ہے ادھر, نہ اسرائیل لابی ہے ادھر. حالانکہ کچھ لوگ ہیں صرف مس گائیڈڈ اسرائیل کی بات کرتے ہیں, لیکن عوام تو ہیٹ کرتے ہیں.